نہ ذلی نہ بروزی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ عقیدہ ہر ایک مسلمان کے بچے بچے کے ذہن میں اس طرح راسخ ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ دائرۂ ایمان سے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بیٹا خاموش ہو جائے۔ یہ سمجھے گا بیٹھا ہے بچہ سمجھ رہا ہی نہیں پائی سمجھاؤ توجہ کے ساتھ بھائی۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ٹینگڑو بھی نہ ڈھڑو وٹھے یہ مختصر وچ میں جان اشاں کے اشعار بھی جڑی اشعار پڑھدا سی تو دوست ناراض تھیدا اشعار بھی نہیں پڑھنے۔ آپ کو عقیدہ سمجھانا ہے، یہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا انکار کرنے والا اور جس طریقے سے یہ قادیانیت پروموٹ ہو رہی ہے ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب یہ لبیک والے ختم نبوت کے منکرین کے لیے آواز بلند کرتے ہیں نا، لوگوں کو اپنی رشتہ داریاں نظر آ جاتی ہیں، لوگوں کو جناب والا لسانیت نظر آ جاتی ہے کہ جناب یہ بڑے متشدد ہے، تو جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس ہو، اس پہ کبھی بھی سودا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو توجہ کے ساتھ اب یہ ختم نبوت کا مطلب ہے حضور آخری نبی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، مختلف احادیث مبارکہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ جو آپ احباب کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ کہیے سبحان اللہ۔ بات کرتے وقت تو بڑی باتیں کر رہے ہیں، باقی سبحان اللہ کے لیے موت پڑتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سنا لیا ہے قرآن پاک، سنی چسکا وٹھن جائیں جائیں باواد بولا چو سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیے، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں ثلاثون کذابون دجالون، ان قریب 30 دجال جھوٹے دجال مدعیان نبوت آئیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور 1400 سال پہلے سنیوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور کے دیوار جے پویوں جو علم نہ آئے ہو تو جو نبی ہوں دو، ہمارا نبی یہ ہے کہ 1400 سال پہلے بتا گئے کہ میرے امتیوں دھوکہ نہیں کھانا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں ثلاثون کذابون دجالون، 30 جو ہے وہ مدعیان نبوت جھوٹا نبوت کرنے والے دجال ظاہر ہو جائیں گے۔
آئے نہیں ہیں، حضور پہلے بتا رہے ہیں۔ اگر یہ علم غیب نہیں ہے تو آپ علم غیب کی ڈیفینیشن کرو کہ علم غیب کے کوئی سینگ ہوتے ہیں، اور پھر یہ وحی کے ذریعے پتہ چلتا ہے، وہ میرا عنوان ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوں فرش پہ تو خبریں بتاتے ہیں عرش معلیٰ۔ تبھی تو کہتے ہیں نا کہ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پہ، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ پڑھیے حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، آگے ارشاد فرمایا کلہم، یہ سب کے سب یزعم انہو، ان کا گمان یہ ہوگا نبی اللہ کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات سچی یہ ہے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، اور میرے آقا نے مہر لگا دی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا۔ اب اس حدیث پاک سے اگر اس پر غور کریں تو 3 باتیں اس حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد صرف مدعیان نبوت، جھوٹے دعویٰ کرنے والے، یہ ہوں گے ہی جھوٹے۔ اور پھر دوسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے وہ اپنے آپ کو میری امت میں سے بھی شمار کرنے والے ہوں گے۔ حدیث کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی امتی، میری ہی امت میں، دعویٰ بھی میری امت ہونے کا کرے گا کہ میں ہوں بھی امتی، پھر جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جھوٹ کے لیے یہ کافی ہے کہ انہو یزعم، وہ خود بخود اپنی طرف سے گمان کریں گے کہ نبی اللہ، ہم تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد، اونچا بولیے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ پیدا ہوگا
اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی کہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی، میرے آقا نے فرمایا یہ لا نبی آبادی کے ظرف کبھی یہاں پہ ظرف نکالیں گے کیا پتہ ہے آپ کو کہ کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی نہیں پیدا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہے، لیکن جب دوبارہ آئیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ مسلمانوں کا عزیزان محترم ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اور اس کا تحفظ ہر مسلمان پر، مسلمان کے بچے بچے پر فرض ہے۔ صحابہ کرام نے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، خدا کی قسم احادیث اٹھا کر دیکھیں۔ آپ کو ایک علم کے مطابق ایک بات بتاؤں کہ جو اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ٹوٹل 74 جنگیں ہوئی ہیں، اور ان 74 جنگوں کے اندر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 259 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جو ختم نبوت پہ جنگ کی گئی یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے ساتھ، خدا کی قسم وہاں پہ اسی جنگ میں صرف 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اتنا حساس معاملہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کا، کہ جہاں ساری زندگی میں صحابہ کرام جنگیں کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، غزوات ہوئی، سرایاں ہوئی، ان تمام کے اندر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ لیکن ختم نبوت کی جو جنگ ہوئی، یمامہ کے اندر جو جنگ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک قاعدہ بنایا ہوا تھا کہ جو بدری صحابہ کرام ہیں وہ جناب والا کسی جنگ کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہمارے لیے تحفہ ہے۔ لیکن یہ ختم نبوت کی جس وقت جنگ ہوئی، مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنا قانون بنایا وہ بھی توڑ دیا۔ جو بدری ہے، خیر بدری ہے، وہ یمامہ کی جنگ میں ضرور شامل ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور حضرت عمر بن مہدی کرب 76 سال عمر ہے، وہ معذور صحابی، وہ بھی جناب والا یمامہ کی جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کو پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ صحابہ نے پہرا دیا، خدا کی قسم وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیے کہ حدیبیہ کے مقام پہ عروہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف قسم کی نسلوں کے لوگ، ان کے بھروسے پہ ہمارے ساتھ جنگ مت کریں۔ یہ عروہ بن مسعود یہودیوں کی طرف سے سفیر بن کر آئے، مشورتاً حضور سے کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مختلف نسلوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، ان پر بھروسہ کر کے آپ ہم سے جنگ مت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ ہی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گئے، ان
کا مزاج دیکھیے، ان کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہلا دیکھیے کہ عروہ بن مسعود کو جواب کیا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا او مسعود بصر اللات واللہ ولا ندعو ولا نصرو، او لات اور عزیٰ کی پوجا کرنے والے، تو کیا سمجھتا ہے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم والا اس جنگ سے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ نہیں، پہلے جملہ سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امسس بادر اللہ، تو جا لات اور عزیٰ کی شرمگاہ کی چسکیاں لے، تو ہمیں کہتا ہے، تو حضور کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جا تو جو ہے لات اور عزیٰ کی شرمگاہ کی چسکیاں لے، واللہ ہے ہمیں اللہ کی قسم ہے لا ندعو ولا نصرو، نہ ہم حضور کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، لوگوں کو اپنی رشتہ داریاں نظر آتی ہے، یہی مقام ہے، مقام حدیبیہ ہے۔ عزیزان محترم، وہاں پہ عروہ بن مسعود، اب یہ جناب والا رشتے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا لگتے ہیں، یہ اب دوران گفتگو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ اے محمد ان قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ جناب ان کے اوپر بھروسہ کر کے ہمارے ساتھ جنگ مت کیجئے۔ بس یہ عروہ بن مسعود کا یوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ اٹھانا تھا، ساتھ کھڑے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے میں ان کے چچا لگتے ہیں، رشتے میں عروہ بن مسعود جو ہے وہ مغیرہ بن شعبہ کے چچا لگتے ہیں۔ ان کا جملہ سنیے کہ صحابی رسول کیا بولنے شروع ہو گئے۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو بڑھتے ہوئے دیکھا نا، تو پھر تلوار کا دستہ لگاتے ہوئے یوں اس کے ہاتھ پہ لگایا اور فرمایا اخر یدکا عن لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن لا تصل الیک، او چچے خبردار اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے ہٹا دے، اگر دوبارہ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف تیرا ہاتھ اٹھانا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ماں جو شور و آزال پرینیا چاہتا ہے مجھے تو خیال کر اسے وہ میرا تو فلاں افسر ہے، نوکری سے نکلوانا ہے کہ اگر حضور کی عزت پہ نوکری جاتی ہے تو لاکھوں نوکریاں حضور کی عزت پہ قربان ہے۔ یہ عزت اور یہ پیسہ بچانا ہے تم نے، یہ عزتیں، یہ نوکریاں، یہ رشتہ داریاں ساری بعد میں ہے، حضور کی عزت پہلے ہے، حضور کی ختم نبوت پہلے ہے، حضور کی ناموس پہلے ہے، حضور کے صحابہ کی ناموس پہلے ہے، حضور کے اہل بیت کی ناموس جو ہے وہ پہلے ہے، یہ بعد کی رشتہ داریاں۔ اور اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ عیینہ بن حصن جو ہے وہ دوران گفتگو اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ آج بھی ایسے بے ادب، میں یہ یاد رکھیے، سنیو، ہم جتنے با ادب ہیں نا، میں اب اپنی عوام سے کہنے لگا ہوں، اب جس طرح کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، چی پتیسیاں نکال رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا کتنا ادب ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ فلاں گستاخ رسول ہے،
صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے نا، تو اتنا ان کے چہرے کی رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ طلباء کو پڑھا رہے ہیں، یہ میں آپ کے لیے، یہ عوام سنیے، بالخصوص پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے سے بچھو نے پیٹھ پہ 7 ڈنڈ مارے، چہرہ بدل گیا، رنگت بدل گئی، حدیث پاک کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تو کوئی گزر رہا ہے، ادھر حدیث بیان ہو رہی ہے، اس کو دیکھ، وہاں دیکھ رہے ہیں، وہ شاگرد حیران ہو گیا کہ استاد کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے۔ حدیث پاک ختم ہونے کے بعد شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ کے چہرے کی تو رنگت اتر گئی ہے۔ کہا لگتا ہے کہ پیٹھ پہ کسی موذی جانور نے کاٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب کپڑا ہٹایا گیا تو بچھو نے 7 ڈنگ مارے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف تو حضور کی حدیث کا ہی ادب کرتے گئے، ادھر ہم ایک دوسرے سے بات کریں، بتیسیاں نکالتے ہیں۔ یہ صحابی رسول خندق کے مقام پہ ابو عیینہ بن حصن نے دوران گفتگو یوں پاؤں پھیلا دیے معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب۔ وہ ہمارے بولتے ہیں جٹ تو جٹ تھی، دو جاہل تو جاہل ہوتا ہے، عربی تو عربی ہوتا ہے۔ اس نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب یوں پاؤں پھیلائے نا، ساتھ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو غضبناک ہو گئے کہ حضور کے سامنے اس کو بیٹھنے کا ادب بھی نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا عین الحجرس، بندر کی آنکھ والے، اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں، فواللہ لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفضت جنبک بہذا الرمح، خدا کی قسم اگر مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کا حیا نہ ہوتا تو میں اس نیزے کے ساتھ تیری کوکھ کو پھاڑ دیتا تھا۔ صحابی رسول یوں اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عیینہ بن حصن نے پاؤں پھیلائے نا تو فرمایا کہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے خدا کی قسم حضور کی مجلس کا حیا نہ ہوتا لانفضت، تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مار دیتا بہذا الرمح، جنبک ہذا الرمح، اس نیزے کے ساتھ میں تیرا پیٹ بھی پھاڑ دیتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل ہے، تو اس لیے عزیزان محترم، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس پہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے پہرا دیا، خدا کی قسم یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اسی صحابہ کرام کے عمل کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی